نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 11 سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فیہا اس میں فاکہۃ میوے ہیں، مختلف قسم کے میوے ہیں اس زمین میں، والنخل اور کھجور کے درخت ہے، کھجور ہیں، ذات الاکمام ایسے کھجور جو غلاف والے ہیں، والحب اور وہ دانے، ذو العصف جو پتے دار ہیں، والریحان اور اس میں پھول بھی ہیں۔ فیہا فاکہۃ اس میں، ای فی الارض اس زمین میں، فاکہۃ میوے ہیں، ضروبا مما یتفکہ بھی مختلف قسم کے میوے ہیں جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، لذت حاصل کی جاتی ہے۔ والنخل اور کھجور کا درخت بھی ہے، وہ کھجور ذات الاکمام جو اکمام والا ہے، جو غلاف والا ہے۔ ہی اوعیۃ الثمر، اکمام کہتے ہیں یعنی پھلوں کا جو چھلکا ہوتا ہے، پھلوں کے اوپر جو کور ہوتا ہے، یعنی جیسے موز کا چھلکا، اس کو کیا ہے، اکمام کہتے ہیں۔ یہ واحد ہے، اس کا واحد ہے کمن، کمن کے معنی آستین کیا تھے، ای کل ما یکم یعنی ہر وہ چیز جو کسی چیز کو ڈھانک دے، ای یغطی من لیفی وسعفی اس کا چھلکا وغیرہ مراد ہے۔ وکلہ منتفع بھی، تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ کما ينتفع بالمکموم من ثمرہ وجمارہ وجذوعہ، جیسا کہ پھلوں سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے چھلکوں سے بھی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ والحب ذو العصف وہ دانہ جو پتے دار ہے، ہوا ورق الزرع، ابھی تبن یا تبن مراد ہے، تبن یعنی تنکا۔ والریحان اور پھول بھی ہے، الرزق وهو اللب اراد فیہا ما یتلذذ به من الفواکہ، یعنی اس میں رزق ہے، وهو اللب اور وہ مغز ہے۔ ارادہ اس میں مراد، ارادہ فیہا اس میں ارادہ کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، من الفواکہ میوے۔ والجامع بین التلذذ والتغذی وثمر النخل، لذت اور غذا دونوں کو جمع کرنے والا پھل کون سا ہے، کھجور ہے۔ وما یتغذی بہ وهو الحب اور جس سے صرف غذا حاصل کی جاتی ہے اور وہ اناج ہے۔ والریحان ریحان کو جر کے ساتھ پڑھے حمزہ اور علی، ای والحب ذو العصف الذی هو علف العنم، وہ اناج، وہ دانے جو پتے دار ہیں، جو لوگوں کا، مخلوق کی غذا ہے۔ والریحان ریحان یعنی وہ پھول، وہ رزق جو لوگوں کی غذا ہے۔ پتے دو قسم کے، بعض پتے وہ ہیں جو جس کو انسان استعمال کر رہا ہے غذا کے طور، اور بعض وہ ہے جو جانوروں کی غذا ہے۔ والرفع رفع کے ساتھ پڑھیں والحب ذو العصف والریحان، اور ریحان کون پڑھیں، یہ دوسرے قرآن، یہاں پہ ذو محذوف ہے، وذو الریحان فحذف المضاف، مضاف کو حذف کر دیا گیا، مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کیا گیا، یعنی وہ دانہ جو پتوں والا ہے، وہ دانہ جو پھول والا ہے۔ وقیلہ کہا گیا اس کے معنی ہے وفیہ الریحان، اس میں ریحان ہے۔ ریحان کے معنی پھول کیا ہے، الذی یشم جو سونگا جاتا ہے، اور دانہ ہے جو پتے دار ہے۔ والریحان نصب کے ساتھ پڑھے شامی، ای وخلق الحب والریحان، اللہ تعالیٰ دانوں کو پیدا فرمایا، پھول کو پیدا فرمایا۔ او واخص محذوف ہے، اخص الحب والریحان، میں دانوں اور پھول کو خاص کرتا ہوں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. ای النعم ای النعم مما عدد من اول السورۃ، الیون کی جمع اعلیٰ ہیں، یعنی سورہ کے شروع سے اب تک جو نعمتیں ذکر کی گئی ان میں سے تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. خطاب ثقلین سے، انسانوں اور جنات سے. خلق الانسان من صلصال، اللہ تعالیٰ انسان کو، اس نے پیدا کیا انسان کو صلصال سے، مٹی سے بنا ہے. طین یابسین، ایسی مٹی جو سوکھی ہے، سکی مٹی سے. لہو سلسلہ، جس کے لیے آواز ہے، یعنی ٹھیکری وغیرہ. کل فخار، فخار کی طرح، یعنی وہ مٹی جس کو آگ میں پکایا گیا. وہ الخصف، اور وہ ٹھیکری ہے. اس میں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کوئی اختلاف نہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے من حماء مسنون من طین لازب، چکنی مٹی سے ہم انسان کو پیدا کیے. من تراب، ایک جگہ تراب کا ذکر ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا. لاتفاق نہیں، کیونکہ سب کے معنی ایک ہی ہو رہی ہے. لأنه يفيد أنه خلقه من تراب، کیونکہ یہ کلام اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا سب سے پہلے مٹی سے، پھر اس کو طین بنا دیا، پکی ہوئی مٹی. ثم حمأ مسنون ثم صلصالا. وخلق الجان، اور اللہ تعالیٰ جنات کو پیدا کیا. ابل جنی، جنات کے باپ کو کہا گیا کہ وہ ابلیس ہے. من مارج، شعلے سے بنا، آگ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ. وہ اللہب الصافی، وہ یعنی ایسا شعلہ جو صاف ہے بالکل، یعنی ایسا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہے. کہا گیا کہ المختلط مختلط بسواد النار، یعنی آگ کی سیاہی سے ملا ہوا. من مرج الشیء، مرج الشیء سے اذا اضطرب، جب کوئی چیز مل جائے، خلط ملط ہو جائے تو اس کو مراجہ بولتے. من نار، آگ سے. وہ بیان لمارج، کیسا شعلہ تھا وہ آگ کا شعلہ ہے. ہو رہا ہے کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا من صاف من نار، یعنی صاف سے. کیا صاف؟ یعنی صاف شعلے سے جس میں دھواں نہیں ہے، یا ملی ہوئی آگ سے. او ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ یہ مراد لیا ہے کہ خاص آگ ہے برے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو دہکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے. ارادہ مشرق الشمس فی الصیف، سورج کے طلوع ہونے کے دو مشرق مراد لیا اللہ تعالیٰ. گرما میں اور سرما میں ہو رہا ہے. گرما میں سورج کے نکلنے کی جگہ الگ ہے، سرما میں سورج کے نکلنے کی جگہ الگ ہے، اور سورج کے ڈوبنے کی جگہ بھی الگ الگ ہو رہا ہے. سرما اور گرما میں ان دونوں کا رب اللہ ہی ہو رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، وہ دو سمندروں کو ملا دیا، چھوڑ دیا. یلتقیان اس حال میں کہ وہ دونوں ملے ہوئے. ای ارسل البحر الملح البحر العذب، یعنی کھارے پانی کے سمندر کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا اس کے ساتھ، میٹھے پانی کے سمندر کے ساتھ. متجاورین، وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. متلاقیین، ایک دوسرے سے ملے ہوئے. لا فصل بینہما بین الماءین، دونوں کے پانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فصل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فی مرء العین، آنکھ کے دیکھنے میں دونوں سمندر ملے ہوئے، لیکن بینہما برزخ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن ہم باطنی ایک آڑ رکھ دیے دونوں کے درمیان، قدرتی حاجز، ایک رکاوٹ ہے دونوں کے درمیان. من قدرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. لا یبغیان، وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے. کھارے پانی کا سمندر میٹھے پانی میں نہیں، میٹھے پانی کے سمندر میں داخل نہیں ہوتا. میٹھے پانی کا سمندر، میٹھے پانی کے سمندر کا پانی، میٹھا پانی کھارے پانی کے سمندر میں داخل نہیں ہوتا. دیکھنے میں کوئی ایسی آڑ یا کوئی ایسی دیوار نہیں ہے دونوں کے بیچ میں، دونوں کا پانی ایک دوسرے سے متصل ہے، لیکن ہماری قدرت کی آڑ ہے. ہماری کمال اور ہماری قدرت اور ہماری منشے کے مطابق وہاں پر ایک آڑ ہے. سبحان اللہ، سبحان، ادھر کا پانی ادھر داخل نہیں ہوتا. لا یتجاوزان، وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے. حدہما، اپنی حد سے. ولا یبغی احدہما علی الآخر، ان میں سے ایک سمندر دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا، ممازجت کے ذریعے ملتا نہیں بڑھا آگے پانی.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں سے موٹے یعنی بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے موتیاں نکلتے ہیں. یخرج مدنی و بصری منہما اللؤلؤ بلا حمز ابو بکر و یزید وہو کبار الدر. لؤلؤ ان کے معنی تھے بڑی موتی، والمرجان صغار چھوٹے موتی، یعنی ان دو سمندروں سے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے موتیاں نکلتے ہیں. وَإِنَّمَا قَالَ مِنْهُمَا فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں، جبکہ وہ یعنی موتیاں نکلتے ہیں کھارے پانی کے سمندر سے، ہو رہے ہیں میٹھے پانی کے سمندر سے نہیں. لِأَنَّهُمَا لَمَّا الْتَقَيَا، کیونکہ جب وہ دونوں سمندر ملے ہوئے ظاہری طور پہ اور ایک چیز کی طرح ہو گئے تو جائز ہے کہ کہا جائے کہ یخرجان منہما، کہ وہ موتیاں ان دونوں سے نکلتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے یخرجان من البحر، کہ وہ موتیاں سمندر سے نکلتے ہیں. ولا یخرجان من جمیع البحر، پورے سمندر سے نہیں نکلتے، سمندر کے ایک حصے سے نکل رہا نا. ولیکن من بعضہ، لیکن بعض سمندر سے نکلتے ہیں. اور تم کہتے ہو خرجت من البلد، میں شہر سے نکلا، جبکہ تم شہر کے ایک محلے سے نکلتے ہو. وقیل، اور کہا گیا کہ لا یخرجانی، وہ دونوں نہیں نکلتے موتیاں، الا من ملتقى الملح والعذب، مگر کھارے اور میٹھے پانی کے سمندر کے ملنے کی جگہ، دونوں کی جو سرحد ہے وہاں سے نکلتے ہو رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ أَيْ وَلِلَّهِ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ ہی کے لیے ہے ایسی کشتیاں جو بلند ہے برائے سمندر میں، اونچے اونچے کشتیاں، کالأعلام پہاڑوں کی طرح. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ أَيْ وَلِلَّهِ الْجَوَارِ السُّفُنُ، جاریتن کی جمع جواری ہے، اس کی معنی کشتی. سفینتن کی جمع سفن کشتی. قال الزجاج، زجاج نے کہا الوقف علیہا بالیاء، یا کے ساتھ وقف نہیں ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ رکے تو یا کے ساتھ. والاختیار وصلها، یعنی لیکن اس کو ملا کے پڑھنا پسندیدہ ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ وَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا وَاقِفٌ، اور اگر کوئی وقف کرنے والا اس پر وقف کرے بغیر یا کے تو یہ جائز ہے. وہ رہے وَلَهُ الْجَوَار، ایسا بھی وقف کر سکتے ہیں، ٹھہر سکتے. المنشآت، اللہ ہی کے لیے ایسی کشتیاں جو بلند ہیں. المرفوعات، جو بلند ہے. الشروع، المرفوعات الشروع، یعنی جس کے پردے اونچے ہیں. منشیات بھی بڑے ہیں. منشیات کے معنی جو اپنے پردوں کو بلند کرنے والے ہیں کشتیاں، یا یہ معنی ہے کہ وہ کشتیاں جو موجوں کو پیدا کرتی ہیں یا بلند کرتی ہیں بجریہن چل کر. فی البحر سمندر میں. کالاعلام پہاڑوں کی طرح. علم کی جمع اعلام ہے. وہو الجبل الطویل اونچے پہاڑوں کی طرح ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا علی الارض فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر وہ شخص، ہر وہ مخلوق جو زمین پر ہے، فان وہ فنا ہونے والی ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، جو عظمتوں والی ہے، جو عزت والی ہے، جو بلندیوں والی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا علی الارض، ہر وہ جو زمین پر ہے، فان وہ فنا ہونے والا ہے. ویبقى وجہ ربک ذاتہ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی. ذو الجلال ذو العظمت، جو عظمتوں والی ذات ہے. والسلطان، جو غلبے والی ذات ہے، غالب ذات ہے. اور یہ وجہ کی صفت ہے. وجہ ربک ذو الجلال، اکرام جو کرم والی ہے، اکرام احسان والی ہے. بالتجاوزی، جو کرم کرنے والی ہے معاف کر کے. والاحسان، اور احسان کر کے. یہ صفت اللہ کے صفات میں سے عظیم صفت ہے. وفی الحدیث ذو الجلال والاکرام، وفی الحدیث، اور حدیث پاک میں آیا ہے الذو بیاد الجلال والاکرام، تم گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں کرو یاد الجلال والاکرام سے. یعنی دعاؤں میں یاد الجلال والاکرام کا لفظ استعمال کرو، اے عظمت والے، اے کرم کرنے والے پروردگار. وروی انہ علیہ السلام مر برجل،
روایت میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہو یصلی، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کے ختم پر یہ دعا کر رہا تھا، وہ یقول یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت اور کرم کرنے والے، احسان کرنے والے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد استجیب لک، تیری دعا قبول ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ والنعمت فی الفناء، اب یہاں پہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ فنا کا ذکر ہے، فنا نعمت کیسے؟ انسان کا ختم ہونا، فنا ہونا، موت بھی نعمت ہے۔ اور والنعمت فی الفناء، فنا میں نعمت ہے، بھی اعتبار اس اعتبار سے ان المؤمنین بہ یصل الی النعیم السرمد، کہ فنا کے ذریعے ایمان والے پہنچیں گے دائمی نعمتوں کی طرف۔ فنا ہو تو جنت میں جائیں گے نا، اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو فنا اور موت اس معنی میں ایمان والوں کے لیے نعمت ہے کہ اس کے ذریعے وہ بقا تک پہنچ رہے ہیں، اللہ کی ذات کا دیدار کریں گے، جنت میں جائیں گے، وہاں پر دائمی نعمت ہے۔ تو اس کے لیے دائمی نعمت یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ وقال یحییٰ بن معاذ، یحییٰ بن معاذ نے کہا حبذ الموت، بس موت کیا ہی اچھی چیز ہے، فهو الذی یقرب الحبیب الی الحبیب، بس وہ موت حبیب دوست کو قریب کرتی ہے دوست کے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، اس سے مانگتے ہیں وہ لوگ جو آسمانوں میں جو زمین میں ہیں۔ اللہ کی شان بتا رہے ہیں کہ آسمان والے بھی خدا کے محتاج ہیں، زمین والے بھی۔ وقف علیہا نافع، نافع نے یہاں پر وقف کیا، یسألہ من فی السماوات والارض کل من اہل السماوات والارض، آسمانوں اور زمین والوں میں سب کے سب محتاجون مفتقرون الیہ، خدا کے محتاج ہے۔ فیسألہ اہل السماوات، بس سماوات آسمان والے اللہ سے مانگتے ہیں، ما یتعلق بدینہم، وہ چیزیں جس کو ان کے دین سے تعلق ہے۔ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، اور زمین والے اللہ سے مانگتے ہیں، ما یتعلق، وہ چیزیں جو ان کے دین سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے دنیا سے۔ کل یومن، کلّا کو جو نصب آ رہا ہے ظرف کی وجہ سے، بما دل علیہ، اس چیز کی وجہ سے جو اس پر دلالت کیا، ہوا فی شأن، ہوا فی شأن جس پر دلالت کر رہا ہے، وہ معنی وہ اس کو نصب دے رہا ہے برے کل کا۔ ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے برے، ای کل وقت، ہر آن اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ ای کل وقت وحین یحدث امورا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ امور کو پیدا کرتا ہے، نئے نئے معاملات۔ ویجدد احوالا، اور احوال کو اللہ تعالیٰ تجدید عطا کرتا ہے۔ کما رویہ، جیسا کہ روایت میں انہ علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاہا، اس آیت کی تلاوت فرمائے۔ فقیل لہ، تو حضور سے پوچھا گیا وما ذلک الشأن، اللہ کی وہ شان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من شأنہ ان یغفر ذنبا، اللہ کی شان میں سے ایک شان یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ویفرج کربا، قربن، اور وہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ ویرفع قوما، کسی قوم کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ویضع آخرین، دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ کسی کو بلندی دے رہا ہے، کسی کو پستی میں لا رہا ہے، کسی کو معاف فرما رہا ہے، کسی کو سزا دے رہا ہے، کسی کو راحت دے رہا ہے، کسی کو مبتلا فرما رہا ہے۔ وعن ابن عیینہ الدہر عند اللہ یومان، ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ الدہر عند اللہ، زمانہ اللہ کے پاس 2 دن کا ہے۔ احدہما اليوم الذی هو مدت الدنیا، ایک دن ان میں سے وہ ہے، 2 دنوں میں سے ایک دن وہ ہے جو دنیا کی مدت ہے۔ فشأنہ فیہ الامر والنہی، تو اللہ کی شان اس میں، اس ایک دن میں یہ ہے کہ الامر، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ برائیوں سے روک رہا ہے، والاحیاء، زندہ کر رہا ہے، والاماتہ، موت دے رہا ہے، والاعطاء، عطا کر رہا ہے، والمنع، روک رہا ہے، بعض کو دے رہا ہے بعض کو نہیں دے رہا ہے، والآخر، اور دوسرا دن جو ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن ہے۔ فشأنہ فیہ الجزاء والحساب، تو اللہ کی شان اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا پوروں کو، اور حساب و کتاب لے گا تمام مخلوقات سے۔ وقیلہ، اور کہا گیا نزلت فی الیہود، یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں کے بارے میں۔ حین قالوا، جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ لا یقضی یوم السبت شأنا، یہودی کیا کہنے لگے، یہودیوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کوئی کسی چیز کا فیصلہ نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ۔ وسأل بعض الملوک، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا عن الآیہ، اس آیت کے بارے میں۔
فاستمهله إلى الغد، تو وزیر مہلت طلب کیا دوسرے دن تک. وذهب كئيبا، اور غمزدہ ہو کر گیا، یعنی حیران و پریشان ہو گیا اس آیت کے بارے میں، غور و فکر کرنے لگا. یفکر فیہا، اس میں غور و فکر کرتا رہا. فقال غلام له اسود، تو اس وزیر کے سیاہ غلام نے، کالے غلام نے اس سے کہا یا مولایا، اے میرے آقا، اخبرنی ما اصابک، آپ کو کیا ہو گیا مجھے بتائیے. لعل اللہ یسہل علیک علی یدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی، آپ کا معاملہ آسان کر دے میرے ہاتھ پر. فاخبرہ، تو وزیر نے اس کو خبر دی. فقال، تو اس نے کہا، تو اس غلام نے کہا انا افسرها للملک، میں اس کی تفسیر بیان کروں گا بادشاہ کے لیے. فاعلمہ، بس آپ اس کو بتا دیے. فاعلمہ، تو وہ بادشاہ کو اس کے بارے میں بتا دیا. تو اس نے کہا ایھا الملک، بس اس نے کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، شأن اللہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ انہ یولج اللیل، کہ وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں. وہ یولج النہار فی اللیل، اور وہ دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہ زندے کو نکالتا ہے مردے سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ مردے کو نکالتا ہے زندے سے. وَيَشْفِي سَقِيمًا، اور وہ بیمار کو شفا دیتا ہے. وَيُسْقِمُ سَلِيمًا، تندرست کو بیمار بھی کرتا ہے. وَيَبْتَلِي مُعَافًا، عافیت میں رہنے والے کو اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے، آزماتا ہے. وَيُعَافِي مُبْتَلًا، اور مبتلا شخص کو، پریشان حال آدمی کو اللہ تعالیٰ عافیت بھی عطا کرتا ہے، سلامت. وَيُعِزُّ ذَلِيلًا، اور وہ ذلیل کو عزت عطا کرتا ہے. وَيُذِلُّ عَزِيزًا، اور عزیز عزت والے کو ذلیل بھی کرتا ہے. وَيُفْقِرُ غَنِيًّا، مالدار کو اللہ تعالیٰ فقیر بنا دیتا ہے، محتاج. وَيُغْنِي فَقِيرًا، اور فقیر کو مالدار بنا دیتا ہے. فقال الامیر، تو بادشاہ نے کہا احسنت، تم نے بہترین تفسیر بیان کیا، اچھا بیان کیا. وَأَمَرَ الْوَزِيرَ، اور وہ بادشاہ وزیر کو حکم دیا کہ ان يخلع علیہ ثیاب الوزارہ، کہ وہ اس پر اتار دیں وزارت کے کپڑے، وزارت کی چادر. یعنی وزیر سے یعنی وزارت چھین لیا اور اس کو دینے کا حکم دے دیا. فقال، تو اس نے کہا یا مولایا، تو وزیر کے غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، یہ بھی اللہ کی ایک شان میں سے کہ آپ کو وزارت سے ہٹایا، مجھ کو وزارت عطا کیا. وقیل سوق المقادیر الی المواقع، یعنی تقدیر کو لانا اس کے وقت پر. تقدیر میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہے ہر چیز کو اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے. وقیل، اور کہا کہ ان عبداللہ ابن طاہر دعا الحسین ابن فضل وقال له اشکلت علی ثلاث آیات دعوتک لتکشفها لی قوله فاصبح من النادمین وقد صح ان الندم توبہ وقوله كل يوم هو في شأن وقد صح ان القلم جف بما هو كائن الى يوم القيامة وقوله وان ليس للانسان الا ما سعى فما بال الاضعاف. فقال الحسين يجوز ان لا يكون الندم توبة في تلك الأمة. وقيل ان ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله. وكذا قيل وان ليس للإنسان إلا ما سعى مخصوص بقوم إبراهيم وموسى عليهما السلام. وأما قوله كل يوم هو في شأن فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. فقام عبد الله وقبل رأسه وسوغ خراجه فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان عبداللہ، بے شک عبداللہ بن طاہر نے حسین بن فضل کو بلایا، طلب کیا، اور حسین بن فضل سے اس نے کہا کہ مجھ پر 3 آیتیں کے معنی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے اس کا سمجھنا میرے لیے دشوار ہو گیا. دعوتک، میں تم کو بلایا، دعوتک میں نے تم کو بلایا ہے، لتکشفا، تاکہ تم اس کی وضاحت کرو، لی میرے لیے. کیا پہلی آیت بتا رہے فاصبح من النادمین، وہ نادمین ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی قابیل کے بارے میں. اور یہ بات صحیح ہے، درست ہے کہ نادم ہونا، گناہوں پر نادم ہونا ندامت توبہ ہے. اور یہ آیت بھی مجھے سمجھ میں نہیں، کل یومن ہوا فی شأن،
کہ ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے، جبکہ بات صحیح ہے، درست ہے کہ قلم سوچ چکا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہونے والی ہے قیامت تک، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے، فیصلہ فرما چکا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وقولہ، پھر یہ آیت، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی چیز جس کی وہ کوشش کرے، فما بال، یعنی انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اس کو ملے گا، تو اضعاف، دگنا زیادہ ثواب دیے جانے کی جو بات ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ فقال الحسین، تو حسین نے کہا، اب یہ تینوں آیتوں کا وہ جواب دے رہے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یعنی قابیل نادمین میں سے ہو گیا تھا، یعنی نادم ہو گیا، تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر ندامت توبہ نہیں تھی اس امت میں ہو رہا ہے، امت محمدیہ کے لیے کیا ہے؟ گناہوں پر اگر نادم ہو گیا، شرمندہ پشیمان ہو گیا، تو وہ گویا کہ تائب ہو گیا، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ وکیل، اور کہا گیا کہ قابیل جو نادم ہوا قتل پر نادم نہیں ہوا، ان جو قتل کیا تھا اس گناہ پر نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اس بات پر شرمندہ ہوا کہ بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ اس کو معلوم نہیں تھا، پروشین کا، تو اس پر وہ شرمندہ ہو۔ وقتا قیل، اسی طرح کہا گیا اس آیت کے بارے میں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ کوشش کرے، تو یہ مخصوص ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ۔ امت محمدیہ میں ایسا نہیں ہے، انسان جتنے نیکیاں کرے گا، نیکیوں کی جتنی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب بہت زیادہ دے گا، دو چند کر کے دے گا، اللہ تعالیٰ اضافہ دے گا۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، اب رہا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دن ایک نئی شان ہے، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ شؤون، ایسی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا، یعنی معاملات کو اللہ تعالیٰ ہر دن ظاہر فرماتا ہے، وہ معاملات نہیں ہیں جس کی وہ ابتدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے لکھ دیا تمام تقدیریں، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ اس کے وقت پر فرماتا ہے۔ فقام، تو عبداللہ کھڑا ہو گیا، عبداللہ بن طاہر کھڑے ہو گئے اور طاہر حسین بن فضل کے سر کو چومے اور ان کو انعامات دی۔ وصوغ خراج، اور خراج کو معاف کر دیا، ان سے جو ٹیکس لیتے تھے اس سے راحت دے دی ان کو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے انسانوں اے جنات، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ مستعار ہے آدمی کے اس قول سے، مجازی معنی لے رہے ہیں اس شخص کے لیے جس کو دھمکی دیتا ہے، سأفرغ لك، ان قریب میں تمہارے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ یرید، وہ مراد لیتا ہے کہ سأتجرد لك، سأتجرد، میں ان قریب یعنی مکمل تمہارے کام کے لیے فارغ ہو جاؤں، للإيقاع بك، تم پر یعنی تم سے نمٹنے کے لیے، من کل ما، ہر اس چیز سے جو مجھ کو مصروف کر دیتی ہے تم سے۔ مراد یہاں پر التوفر علی النکایۃ فی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یعنی ہم تم سے حساب و کتاب لینے کے لیے ہم مکمل طور پر ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ یعنی جائز ہے کہ یہ بھی مراد ستنتہی دنیا، کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے آخری انجام کو پہنچے گی، اور اس وقت مخلوق کے تمام کام ختم ہو جائیں گے۔ التی ارادہ، جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کیا اپنے اس قول سے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ فلا يبقى الى شأن، فلا يبقى الى شأن واحد، فلا يبقى الا شأن واحد، صرف ایک ہی کام باقی رہ جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا کے پورے کام جب ختم ہو جائیں گے تو آخرت کے دن تمہارا جو ایک کام ہے، تم سے جو بدلہ لینا ہے، حساب و کتاب، وہ ہم قیامت کے دن پوروں سے حساب و کتاب لیں گے۔ فجعل ذلك، تو اس کو اللہ تعالیٰ فراغ بنا دیا، علی طریق المثل، مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے بڑھے۔ سیفرغ، حمزہ اور علی سیفرغ بڑھے، ان قریب وہ فارغ ہو جائے گا، ای اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جنات، ثقل کیوں بولے انسانوں اور جنات؟ تو کیونکہ لأنہما ثقلا الارض، ثقلا زمین پر دونوں بوجھ ہے، یعنی زمین پر ان دونوں کی وجہ سے بار پڑتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یا اس آیت سے معلوم ہے کہ انسان اور جنات دونوں مکلف ہیں،
دونوں پر شریعت پر عمل کرنا، ایمان لانا یہ ضروری ہے، انسانوں اور جنات کے لیے ہے شریعت محمدی۔ یا معشر الجن والانس ہوا قد ترجمت لقوله ایھا الثقلان، یہ ایھا الثقلان کے ترجمے کی طرح ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اے ان قدر تم، یعنی اگر تم قادر ہو اس بات پر کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، حرباً من قضائی، میرے فیصلے سے بھاگ کر، میرے فیصلے سے اگر تم بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ کر بتاؤ، فخرجوا، بس تم نکلو۔ ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا، لا تنفذان، تم نہیں بھاگ سکتے، لا تقدرون علی النفوذ، آسمان اور زمین کے باہر تم جا نہیں سکتے، الا بسلطان، مگر طاقت کے ذریعے، بقوت وقہر وغلبۃ، قوت اور قہر اور غلبے کے ذریعے، اور وہ تمہارے لیے کیسے ہوگا، تمہارے لیے نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ قہر ہے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ دلہم علی العاجزی، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیا، عاجزی سے ان کو واقف کرا دیا کہ وہ لوگ عاجز ہیں، بے بس ہیں، للحساب غدن، کل کے دن حساب دینے سے، بالعاجزی، ان کے عاجز آنے کی وجہ سے، عن نفوذ الاقطار اليوم، آج وہ لوگ آسمان اور زمین کے کنارے سے نکل نہیں سکتے، تو کل کے دن حساب دینے کے بھی یہ لوگ قابل نہیں۔ وقیل، اور کہا گیا، یقال لهم، ان سے کہا جائے گا، ھذا یوم القیامہ، یہ بات کہی جائیں گی قیامت کے دن، بولیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں بھاگتے بھاگو، جس دن فرشتے ان کو گھیریں گے، فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھاگ سکتے تو بھاگ کر بتاؤں۔ فَإِذَا رَآهُمُ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، جب جنات اور انسان اور فرشتوں کو دیکھیں گے، ہربوا، بھاگیں گے، فَلَا يَأْتُونَ وَجْهًا، کوئی راستہ نہیں پائیں گے، کسی جہت میں وہ نہیں جائیں گے مگر فرشتے وہاں پر اس کو گھیرے ہوئے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر آگ کے شعلے چھوڑ دیے جائیں گے۔ شواظ، شواظ دونوں طریقے سے پڑھا گیا، وہ بھی کسری شین، شین کے کسرے کے ساتھ، شواظن، مکی بڑے بڑے، وکلاہما، شواظ اور شواظ کے معنی اللہب الخالص، یعنی خالص جو شعلہ ہے، شعلے تم پر چھوڑ دیے جائیں گے آگ کے، ونحاسن، اور دھواں بھی چھوڑ دیا جائے گا، ای ونحاسن، مکی ابو عمرو پڑھے ہوئے، ونحاس، اگر رفع کے ساتھ پڑھے تو اس کا عطف ہوگا شواظ پر، یرسل علیکم شواظ ونحاس، اور جر کے ساتھ پڑھے ونحاسن اگر پڑھے تو اس کا عطف ہوگا نار پر ہو رہا ہے۔ معنی یہ ہوں گے، اذا خرجتم من قبورکم، جب تم نکلو گے اپنے قبروں سے تو تم پر خالص آگ کے شعلے چھوڑ دیے جائیں گے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، یا دھوئیں کے شعلے، جو تم کو آگ کا شعلہ لائے گا محشر تک، محشر کی طرف کھینچ کر لائے گا۔ فلا تنتصران، بس تم بچ نہیں سکتے، فلا تمتنعان منہما، ان شعلوں سے بچ نہیں سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فإذا انشقت السماء، بس جب آسمان پھٹ جائے گا، فكانت وردة، تو وہ گلابی ہو جائے گا، کالدہان، آئل کی طرح ہو رہا ہے، زیتون کے تیل کی طرح۔ فإذا انشقت السماء انفك بعضها من بعض، بعض حصہ بعض سے جدا ہو جائیں گا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لقیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے کی وجہ سے، قیامت کے دن آسمان بھی پھٹ جائیں گا۔ فکانت، پس وہ ہو جائے گا، وردہ، گلابی ہو جائیں گا، پھول کی طرح۔ فصارت کلون الورد الاحمر، سرخ گلاب کے پھول کی طرح ہو جائیں گا، لال گلاب کے پھول، ریڈ روز کی طرح ہو جائے گا۔ وقیلا، اور کہا گیا، اصل لون السماء الحمر، آسمان کا اصل جو رنگ ہے وہ لال ہے، لالی ہے، ولیکن من بعدها، لیکن دور کی وجہ سے، دور سے نظر آتا ہے زرقا، نیلا، کالدہان، کیسا ہو جائے گا، یعنی دہن کی طرح ہو جائے گا، تیل کی طرح، کدہن الزیت، زیتون کے تیل کی طرح ہو، کما قال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کالمہل، تلچھٹ کی طرح، وہو دردی الزیت، یعنی زیتون کا تلچھٹ، بچا کچا جو تیل ہوتا ہے، یہ دہن کی جمع دہان ہے۔ وقیلا، کہا گیا، الدہان الادیم الاحمر، سرخ جلد، چمڑے کو بولتے ہیں، سرخ ہو جائے گا آسمان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، اس دن نہیں پوچھا جائے گا انسانوں اور جنات سے اس کے گناہوں کے بارے میں۔
یعنی ایک شخص کے گناہ کے بارے میں دوسروں سے نہیں پوچھا جائے گا، جس شخص کا گناہ ہے اس کے بارے میں اسی سے پوچھا جائے گا۔ ای فیوم تنشق السماء، یعنی جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس دن ایک انسان کے گناہ کے بارے میں دوسرے انسانوں اور جنات سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ای ولا جن فوضع الجان الذي هو ابو الجن موضع الجن کما یقال ہاشم، ہاشم کہہ کر اس کی اولاد مراد لیتے ہیں۔ والتقدیر لا يسأل انس ولا جان عن ذنبه، انسانوں اور جنات سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں۔ والتوفیق بین هذه الآیہ وبین قوله، مطابقت اس آیت کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے درمیان۔ فوربک لنسألنهم اجمعین، سورہ حجر کی آیت ہے، آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کے رب کی قسم ضرور ہم ان سے پوچھیں گے ان کے اعمال کے بارے میں، تمام لوگوں سے ہم پوچھیں گے۔ اس آیت میں ہو رہے ہیں کہ نہیں پوچھا جائے گا، ایک آیت سے ثابت ہو رہا کہ پوچھا جائے گا، دوسری آیت سے ثابت ہو رہا کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یقول وقفوہم، تم ان سے پوچھو، سورہ صافات کی آیت ہے، آیت نمبر 24، وقفوہم، ان کو روک دو، تم ان سے پوچھا جانے والا ہے۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان ذالک یوم طویل، قیامت کا دن بہت طویل دن ہوگا، لمبا دن ہوگا، اور وہاں کئی مقامات ہوں گے برائے، کئی چیک پوسٹ ہوں گے وہاں پہ برائے۔ فیسألون فی موطن، ایک مقام پر ان سے پوچھا جائے گا، دوسرے مقام پہ نہیں پوچھا جائے گا۔ جہاں پہ نہیں پوچھنے کی بات ہے وہ مقام الگ ہے، جہاں پوچھنے کی بات ہے وہ مقام الگ ہے۔ وقال قتادہ، قتادہ نے کہا قد کانت مسألۃ، پہلے پوچھا جائے گا برائے، ثم ختم علی افواہ القوم، پھر اس قوم لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دی جائیں گے۔ وتکلمت ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ پیر بیان کریں گے وہ اعمال کے بارے میں جو لوگ کیا کرتے تھے۔ کہا گیا کہ لا یسأل عن ذنبہ، یہ انسان سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، تاکہ وہ جان لے، لیعلم من جہتہ، تاکہ اس کی جہت سے ہی معلوم ہو جائے۔ ولیکن یسأل، لیکن اس سے پوچھا جائے گا توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون، مجرمین کو پہچانا جائے گا، بسیماہم، ان کے نشانیوں سے برے، بسواد وجوہہم، ان کے چہروں کے سیاہی سے برے، وزرقت عیونہم، ان کی آنکھیں نیلے ہو جائیں گی۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، بس ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پیروں کو پکڑ لیا جائے گا۔ اے یؤخذ تارۃ، ایک مرتبہ ان کی پیشانیوں کو پکڑا جائے گا اور ایک مرتبہ ان کے پیروں کو، یعنی پیروں کو پکڑ کے باندھ دیا جائے گا ان کو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کن کے پیروں کو پکڑا جائے گا؟ کافی، یعنی مشرکین جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے پیروں کو پکڑ کے بیڑیاں باندھ دیں گے، ہاتھ پیر باندھ کے جہنم میں ڈال دیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک اوپر جو بات آئی تھی کہ پوچھا نہیں جائے گا، ایک جگہ آگے پوچھا جائے گا، اس کے بعد فرما رہا ہے کہ پوچھنے کی نوبت بھی نہیں گی، ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیا جائے گا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں تک، یعنی اس قدر ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ پوچھنا یعنی اللہ کو پہلے سے ہی علم ہے کہ کون جنتی ہے جہنمی، انسان سے سوال کیوں ہوگا؟ اس کو ڈانٹنے کے لیے، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، کافروں کے بارے میں۔ اللہ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، قیامت کے دن وہ جہنم کے اطراف اور گرم پانی کے اطراف گھومتے رہیں گے۔ ماء حار، انتہائی گرم پانی ہوگا، قد انتہا حرہ، جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوں گے۔ یعاقب علیہم، ان کو سزا دی جائیں گی، بین التسلیۃ بالنار، آگ سے جلایا جائے گا اور گرم پانی دیا جائے گا، دو عذاب ہوں گے۔ فبأي، ایک آیت میں یہاں تک آیا ہے کہ فقطع امعاءہم، گرم پانی ان کے انتڑیوں کو، آنتوں کو بھی کاٹ دیں گا، اتنا گرم ہے۔ اللہ جن آنتوں سے پانی جاتا ہے پیٹ میں، انسان کے اندر داخل، وہ آنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پانی پیتے ہی۔ اللہ اکبر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ والنعمت فی ھذا نجات الناجی منہ بفضلہ ورحمتہ وما فی الانذار بہ من التنبیہ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو رہا کہ بھئی یہاں پہ جہنم کا ذکر ہے، نعمت کہاں سے ہی؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس میں نعمت یہ ہے کہ نجات پانے والے کا نجات پانا ہے،
اس عذاب سے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے ہو رہا ہے، اس کے لیے نعمت ہے بھائی۔ جو جہنم سے بچ گیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہے اس پر، تو یہ نعمت ہوگی۔ لہذا کافروں کے جہنم میں جانے کو دیکھ کر اے ایمان والو تم رب کی اس نعمت کو یاد کرو کہ رب نے تم کو جنتی بنا دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کافروں کے لیے بھی یہ نعمت ہے ہو رہے ہیں۔ اب جو دنیا میں موجودہ کفار اور مشرکین ہیں کہ اس آیتوں کو پڑھ کر یا سن کر وہ لوگ عبرت حاصل کر کے جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں موت سے پہلے، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، کفر اور شرک کو چھوڑ کے ایمان لا لیں تو گویا کہ وہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو اس آیت اور جہنم کا ذکر کرنے میں دونوں کے لیے نعمت ہے ہو رہا ہے، اور جو کچھ اس کے ذریعے ڈرانے میں آگہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ آگاہ جو فرما رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے احسان ہے سمجھ۔ یہاں تک جہنم کے عذاب کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں ہو رہے ہیں۔ موقفہ، جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اپنے اس مقام سے جس میں وہ ٹھہرے گا، جس میں بندے ٹھہریں گے حساب دینے کے لیے قیامت کے دن۔ فَتَرَكَ الْمَعَاصِيَ، پس وہ گناہوں کو چھوڑ دیا یا فرائض کو ادا کیا، اور کہا گیا کہ ہوا مقحم، مقام کا جو لفظ ہے اضافہ ہے ہو رہا ہے، جیسا کہ یہ قول ہے وَنَفَيْتُ عَنْهُ مَقَامَ الذَّنْبِ، میں نے اس سے دور کر دیا گناہ کے مقام کو، یعنی گناہ کو دور کر دیا۔ جو اپنے رب سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہو رہے ہیں، جنت الانسی و جنت الجنی، دو جنتیں کیا بات میں ہو رہے ہیں کہ ایک انسانوں کی جنت اور ایک جنات کی جنت ہے۔ جنات کے لیے جو جنت اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیا تھا وہ بھی انسان کو عطا کریں گے ڈرنے والے، جو نہیں ڈرا، جو جن نہیں ڈرا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی کیا، گناہ کرتا رہا یا کفر کیا، اگر ان ایمان لاتا تو جنت میں اس کو ٹھکانہ دیا جاتا تھا۔ ایمان نہیں لایا جہنم میں ڈال دیے تو اس کی جو جگہ بچی ہوئی ہے جنت وہ ڈرنے والے انسان کو، مسلمان کو، مومن کو دے دی جائے گی، اس کا اپنا بھی ٹھکانہ ہوگا ایمان والے کا، اور جو دوسرا شخص جو اگر نیک عمل کرتا اور جنتی بنتا تو اس کو جو ٹھکانہ ملنے والا تھا یہ بھی اس کو دے دیں گا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت الانسی والجن و جنت الجن، انسانوں کی جنات اور جنات کی جنت بھی دیں گا اللہ تعالیٰ۔ لأن الخطاب للثقلین، کیونکہ یہاں پر خطاب ثقلین سے ہو رہا نا، انسانوں اور جنات سے۔ وکأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا لکل خائفین منکما، تم میں سے ڈرنے والوں کے لیے، تم دونوں میں سے یعنی تم انسانوں اور جنات میں سے جو ڈریں گے ان کے لیے دو جنتیں، جنت للخائف الانسی و جنت للخائف الجنی، یعنی ڈرنے والے انسان کے لیے بھی ایک جنت ہے، ڈرنے والے جن کے لیے بھی ایک جنت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے لیے خوف ضروری ہے، خوف جنت تک پہنچا دیں گے۔ اللہ غفور رحیم ہے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، لیکن ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو یہ چیز اس کو جنت تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو خوف کو غالب رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنی زندگی میں تاکہ جنت حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ بے خوف وہی قوم ہوتی ہے جو جہنمی ہوتی ہے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتی مگر وہی قوم جو حقیقت میں نقصان اٹھانے والی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا میسج، پیغام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے تو خوف ضروری ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور حساب و کتاب سے ڈرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ اس کو جنت تک پہنچائے گا۔ ایک نہیں بلکہ دو دو جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو خوف ضروری ہے ایمان والے کے لیے۔ ذواتا افنان، پھر ان باغوں کی، ان جنتوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان فرمائے، وہ جنتیں ایسی ہوں گی جو ٹہنیوں والے ہوں گی۔ اغصان جمع فنن، فنن کی جمع افنان ہے، افنان کو خاص کیا گیا لأنها هي التي تورق، کیونکہ ٹہنیاں ہی پتے دیتی ہیں، پتے جو لگتے ہیں ٹہنیوں پہ لگتے ہیں نا، وہ تثمر اور پھل دیتے ہیں۔
فمنہا، پس اس کی وجہ سے تمتد الظلال، ٹہنیوں کی وجہ سے سایہ دراز ہوگا، جتنی بڑی ٹہنی ہوں گی اتنا زیادہ سایہ ہوگا، اور اسی سے پھلوں کو توڑا جاتا ہے. یا افنان کے معنی رنگ ہے، جو مختلف رنگوں والی جنت ہوں گی، یعنی دو جنتیں سیم نہیں ہوں گی، الگ الگ ہوں گی. ایک جنت کا رنگ الگ ہوگا، دوسری جنت کا رنگ الگ ہوگا. ای لہو فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، یعنی انسان کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ کی ذات سے ڈرنے والا جو مومن ہے اس کے لیے اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو اس کا نفس خواہش کرے گا، اور وہ چیزیں ہوں گی جس کو دیکھنے سے اس کی آنکھوں کو لذت ملے گی. قال ومن کل افنان اللذاذۃ والصبا لہوت بہ والعیش اخضر ناظر فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما ای فی الجنتین، ان دو باغات میں، پھر ان کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے کیسی جنت ہوں گی. عینانی، دو چشمے ہوں گے، تجریان، بہتے رہیں گے. حیث شاءوا، جہاں یہ لوگ جنتی چاہیں گے وہاں پر نہریں بہیں گی. فی الاعالی والاسافل، اونچائی پر بہتے رہیں گے پانیاں وغیرہ، چشمے رہیں گے، اونچائی، محل کی اونچائی پر بھی نہر ہوں گی، والاسافل، نیچے بھی نہر ہوں گی. جنتی جہاں چاہے، جنتی یہ چاہیں کہ بھئی زیر زمین، انڈر گراؤنڈ، جنت کی جو زمین ہے اس کے نیچے نہر بہے تو وہاں پہ نہر بن جائیں گی. اگر وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں اوپر محل کے اوپر نہر بننا تو اللہ تعالیٰ اوپر نہر بنا دے. وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ دعا کی ضرورت، نہ زبان ہلانے کی ضرورت. دل میں ارادہ آیا وہ چیز ہوتے جائیں گی. کوئی شخص سیب کھانا چاہ رہا، بولنے کی ضرورت نہیں، لاؤ خرید، یہ چیز نہیں، سیب اس کے سامنے حاضر ہو جائے. کھانا چاہ رہا کھانا حاضر ہو جائے گا، پانی پینا چاہ رہا پانی حاضر ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ وہی فرما رہا ہے. تجریان، ایسے نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گی جو جاری رہیں گے. وعن الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہ تجریان بالماء الزلال، وہ دو چشمے بہیں گے میٹھے پانی کے ساتھ. دنیا کے پورے میٹھے پانیاں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں. شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا پانی. احداہما تسنیم، ایک جو نہر ہے اس کا نام ہے تسنیم ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے. والاخری سلسبیل، دوسری جو نہر ہے سلسبیل. تسنیم اور ایک ہے سلسبیل. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بعض روایتوں میں یہ کہ شہد کی ایک نہر ہوں گی، دودھ کی ایک نہر ہوں گی، اور پانی کی ایک نہر ہوں گی. ایک نہر شراب کی بھی ہوں گی، بول کے ایک نہر کا نام تسنیم ہے، اور ایک سلسبیل ہے. سلسبیلا قرآن میں ہے نا، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. سلسبیل. عینوں فیہا تسمی سلسبیلا، اس میں ایک ایسا چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرمایا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان جنتوں میں، ان دو جنتوں میں ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی. صنفانی، یعنی دو قسمیں ہوں گی. صنف معروف، اور ایک قسم تو مشہور رہیں گی جو دنیا میں بھی لوگ دیکھے. سیب ہے، دنیا میں جیسا سیب ہے وہاں پہ سیب نظر آئیں گے. اور ایک دوسری قسم ایسی ہوں گی جو دنیا میں انسان دیکھا ہی نہیں. سیب کی اور ایک قسم پیش کریں گے جو دنیا میں کوئی انسان دیکھا ہی نہ، کھایا بھی نہیں، ویسا رہیں گا. حالانکہ یہ بھی سیب ہے وہ بھی سیب ہے. ہر میوہ اس کی دو قسمیں پیش کی جائیں گی. ایک تو مشہور رہیں گی جو انسان دنیا میں دیکھا یا کھایا یا سنا، اور ایک قسم وہ ہوں گی دنیا میں کوئی شخص اس کو دیکھا بھی نہیں، اس کو سونگا بھی نہیں، اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں کرا، خواب میں بھی اس کو نہیں دیکھا. اسی چیز اللہ تعالیٰ بھی، حالانکہ دو بھی سیب رہیں گی لیکن دونوں کا ٹیسٹ الگ الگ رہیں گا. سبحان اللہ. سبحان. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت میں بھی ہم کیسے کیسے نعمتیں رکھیں. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کدھر جانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہوئے ہر چیز بیان کر دی. متقیین، پھر اللہ تعالیٰ جنت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اطمینان سے. یعنی ٹیک لگا کے کب بیٹھتا آدمی؟ ہر کام سے فارغ ہو کے سکون سے اگر بیٹھا ہوا ہے
تو سکون کی طرف اشارہ، بالکل پرسکون رہیں گے، مطمئن رہیں گے، کسی چیز کی فکر نہیں رہیں گے. متقین، اس حال میں کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، اعلیٰ فروشن، بستروں میں، گدوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے. بطائنها من استبرق، ایسے گدے ہوں گے، ایسے بچھونے ہوں گے کہ جس کا استر، اندر کا جو کپڑا ہے وہ ریشم کا ہوں گا، موٹے ریشم کا، سبحان اللہ. اور اوپر جو ہے باریک ریشم ہوں گا. اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت بھی بیان کر رہا، کیسا بچھونا ہوگا، وہاں کے بیڈ شیٹس کیسے ہوں گے، وہاں کے گدے کیسے ہوں گے. متقین، اس کو نصب آیا مدح کی بنیاد پر، یعنی امدح، اس حال میں کہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں ان لوگوں کی جو جنت میں ٹیک لگا کر بیٹھیں گے. اس حال یہ حال ہے برے، اس سے ان کو جنتیں دی جائیں گی اس حال میں کہ وہ جنت میں ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، اعلیٰ فروشن، بستروں پر، بچھونوں پر، اپنے گدوں پر. جمع فراش، فراش کی جمع فروش ہے. بطائن، ایسے بستر جس کا اندرونی حصہ استر، جیسا بعض لوگ باریک کپڑوں کے لیے استر استعمال کرتے تھے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. بطائن، اس کا جو استر ہے، من استبرق، موٹے ریشم کا ہوگا. دیباجن ثقیل، موٹا ریشم ہوگا. وہ معرب، یہ استبرق کیا ہے، عربی بنایا گیا ہوگا، عجمی زبان کا لفظ تھا، اس کو عربی میں تبدیل کر دیا گیا. قیلہ، کہا گیا ظہائرها، اس کا جو ظاہری حصہ ہے، ان یعنی جنتی لوگوں کے بستر کا اوپری جو حصہ ہے وہ ہوگا باریک ریشم کا، اور اندرونی جو حصہ ہے استر ہوگا موٹے ریشم کا. وقیل، اور کہا گیا کہ لا یعلمها الا اللہ، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وہ کیا کیفیت کا ہوگا. وجن الجنتین دان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں باغات، دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے. درخت اتنا اونچا ہے کہ کیا سیڑھی لگا کے چڑھ کے پھل توڑیں گے، ایسا نہیں. جنتی کوئی آم کھانا چاہ رہا تو آم کا درخت اس کے سرانے، اس کے چہرے کے سامنے جھک جائیں گے، ان بیٹھ کے ہاتھ لگا کے توڑ لیں گے، پھر درخت صحیح ہو جائیں گے. سبحان کسی کو بلا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اس سب ضرورت نہیں ہے ان کو. ہائے ہائے ہائے. پوری جنت کو اللہ تعالیٰ جنتی کے آگے جھکا دیں گا. یعنی بادشاہ ہوں گا ہر آدمی اپنی جگہ، کیا بات. ہر مومن اپنے محل کا بادشاہ ہوں گا، سبحان. اپنے ایریے کا بادشاہ ہوں گا، ان جو چاہیں گا وہ ہوں گا، بس ختم. ہائے ہائے ہائے. یعنی لا زوال سلطنت ہے ان پہ، بشرطے کہ یہاں پر ایمان پر قائم رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے آمین. حضور کے صدقے میں. ہاں، لا زوال. لا زوال سلطنت، بادشاہت اللہ تعالیٰ عطا کریں گا، ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، موت بھی نہیں ہوگی نا ان پہ. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، قرآن اور رمضان کے صدقے میں، اور اپنے اسماء حسنہ، صحابہ اور اہل بیت اولیاء اللہ کے صدقے میں، اسم اعظم کے صدقے میں. اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی کرم فرما کر اللہ ہم کو جنتی بنا دے. آمین. وجن الجنتین دان، کہ دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے. وثمرها قریب، یعنی اس کا پھل اتنا قریب ہوگا کہ ٹھہرا ہوا شخص بھی اس کو لے سکیں گا. پھل توڑنا چاہ رہے، ٹھہرے ٹھہرے بھی آپ توڑ لے رہے، بیٹھے ہوئے، کوئی لیٹا ہوا ہے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، پھل اس کے قریب آ جائیں. باغ میں جا رہے ہیں توڑ کے لا رہے ہیں، ایسا نہیں. کوئی لیٹا ہوا ہے پھل کھانا چاہ رہا، پھل اس کے پاس آ جائیں گے. کیا بات. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں رکھا اللہ تعالیٰ. یہ سبحان اللہ. فیہن، ان میں یعنی ان جنتوں میں، فی الجنتین لاجتماعہما علی اماکن وقصور ومجالس، کیونکہ دو جنتیں مشتمل ہے کئی مقامات پر. اس جنت میں کئی محلات ہوں گے، کئی مقامات ہوں گے، کئی محلات ہوں گے، کئی محفلیں ہوں گی، بیٹھنے کی جگہ ہوں گی. یا ان نعمتوں میں جس کو شمار کیا گیا، یعنی باغات اور چشمے، پھل اور بچھونے یعنی بستر وغیرہ، والجنا اور پھل، قاصرات، ان دو جنتوں میں، ان جنتوں میں قاصرات الطرف، ایسے حوریں ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے نگاہوں کو جھکائے ہوئی رہیں گی، اعلی ازواجہن، اپنے شوہروں کی طرف، اپنے شوہروں کو دیکھتی ہی رہیں گی. لا ینظرن الی غیرہم، جو دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کوئی انسان، کوئی جنات ان سے پہلے، ان جنتیوں سے پہلے ان کے کوئی قریب بھی نہیں ہوا، ان سے مباشرت بھی نہیں کیا. بکسرت میمی، لم یطمثہن، لم یطمث بھی پڑے ہوئے، التمس والجماع بالتدمیہ، یعنی کوئی، یعنی بالکل ایسی مطلب حوریں ہوں گی جس کے قریب کوئی اور انسان نہیں گیا ان جنتیوں سے پہلے، جن کو اللہ تعالیٰ جو حوریں عطا کر رہا ہے انہی کے لیے ہوں گی. بولے انسن قبلہم ولا جان،
وهذا دلیل علی ان الجن یطمثون کما یطمث الانس فبأي آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان، پھر اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے فرمانا کہ وہ حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ وہ یاقوت یعنی موتی ہے ورے، موتیوں کی طرح ہوں گے، یاقوت کی طرح چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے. والمرجان، موتیوں کی طرح ہوں گے، یاقوت کی طرح، یاقوت بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے، ہیرا، ہیرے کی طرح ہوں گے صفائی میں. والمرجان، اور سفیدی میں، وائٹنس میں یہ اس کی طرح ہوں گے، موتیوں کی طرح. فہو ابیض من اللؤلؤ، یہ جو موتی ہے ہیرے سے زیادہ وہ ہوتا ہے، سفید ہوتا، چمکدار. فبأي آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمت بہترین عطا فرمائے. پھل دیا تو بے مثال پھل دیں گا اللہ تعالیٰ، حوریں عطا فرمایا تو بے مثال حوریں عطا فرمائے، محلات دیں گا تو بے مثال عطا کریں گا اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان. هل جزاء الاحسان فی العمل، عمل کر کے جو اچھائی کیا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اچھائی سے ہی دے گا، یعنی جنت. وقیل، اور کہا گیا ما جزاء من قال لا الہ الا اللہ الا الجنہ. پہلے احسان سے مراد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا بدلہ نہیں ہے مگر جنت بر. لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ احسان ہے بر، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ احسان سے دے رہا، یعنی جنت عطا کریں گا. وعن ابراہیم الخواص، حضرت ابراہیم خواص سے مروی ہے، فیہ هل جزاء الاسلام الا دار السلام، اسلام کا بدلہ نہیں ہے مگر سلامتی والا گھر بر، جنت. فبأي آلاء ربکما تکذبان، اسلام کا بدلہ جو شخص اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نہیں دیں گا اس کو مگر سلامتی والا گھر، جنت. جنت ہی اس کا بدلہ ہو سکتا ہو رہا ہے. تو اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے بڑی بشارت ہے بے شک. جو کلیمے کی حالت میں دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں. فبأي آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ومن دونہما جنتان، ان دونوں کے علاوہ بھی اور دو جنتیں ہیں برے. ومن دونی تین کالجنتین الموعودتین للمقربین، مقربین کے لیے جن دو جنتوں کا وعدہ کیا گیا ان کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں. لمن دونہم، ان لوگوں کے لیے جو ان سے کم درجے والے، کم کیٹیگری کے ہیں، ایمان والے ہی ہیں لیکن اتنے زیادہ نیکیاں نہیں کریں گے. یہ تو مقربین کا معاملہ تھا جو اوپر ذکر کیا گیا، جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، ان کا یہ حال تھا. جو اس پائے کے نہیں ہے لیکن ایمان کی حالت میں انتقال ہوا تھا تو ان کو بھی دو جنتیں دیں گے لیکن اس سے تھوڑا کم درجے کی رہیں گی. اصحاب الیمین میں سے، یعنی سیدھے ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا، جنتی. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدہامتان، وہ دونوں سیاہ ہوں گے برے، سیاہ کلر کی رہیں گے وہ جنت. سوداوانی من شدت الخضرت، یعنی انتہائی سرخ ہونے کی وجہ، ہری ہونے کی وجہ سے، زیادہ گہرا ہرا رنگ بھی رہا تو کالا نظر آتا. قال الخلیل، خلیل نے کہا الدہمۃ والسواد فبأي آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان نضاختان، اس میں دو چشمے ہوں گے، نضاختان بہنے والے، فوارتان بالماء، پانی کا فوارہ ہوں گا اس میں، فواروں کی طرح، لا تنقطعان، جو کبھی رکیں گے نہیں، پانی بند ہو جا رہا ہے ایسا نہیں. فبأي آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ، ان دو جنتوں میں میوے ہوں گے برے، الوان الفواکہ، یعنی مختلف قسم کے رنگ برنگے پھل ہوں گے، فروٹس ہوں گے. ونخل، اور کھجور ہوں گے برے، وہ رمان اور انار ہوں گے. تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جنتی پھلوں میں اس کا ذکر فرمائے، انار اور کھجور. رمان اور تمر، لیسا من الفواکہ، یہ دونوں پھلوں میں سے نہیں ہے برے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا عطف کیے جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ وَلِأَنَّ التَّمَرَ، کیونکہ یہ عطف مغایرت کو بتاتا، اس میں پھل ہوں گے اور کھجور اور رمان. اگر یہ پھلوں میں شامل ہوتے تو اس کا علیحدہ ذکر نہیں کرتے تھے وہ امام اعظم.
ولی انت تمارا، کیونکہ تمر کیا ہے؟ فاقیہ ہے، میوہ ہے برا، اور غذا بھی ہے، غذا کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے. اور رمان صرف میوہ ہے برا، میوہ اور دوا ہے. تو یہ خالص میوہ کس کو بولتے ہیں؟ جو لذت کے طور پہ حاصل کیا کھایا جاتا بطور لذت، ٹیسٹ کے لیے جو کھاتے نا وہی ہو رہا ہے. اور امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کا عطف فاقیہ پر کیا گیا اس کی فضیلت کی وجہ سے. کھجور اور انار بھی میوے میں شامل ہے، اس کی عظمت فضیلت بتانے کے لیے اس کو خاص طور پہ ذکر کریں، گویا کہ وہ دونوں الگ جنس سے ہیں کیونکہ اس کی زیادہ فضیلت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وہ جبریل اور میکال، فرشتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، اور جبریل اور میکائیل کیا ہے؟ دونوں فرشتوں میں شامل نہیں ہے، زیادہ مقام ہے ان کا، اس لیے علیحدہ ذکر کیا برا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. یعنی حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا یعنی بعض جگہ عطف کر کے علیحدہ جو بیان کرتے نا تفصیل کے لیے یا فضیلت کے لیے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں. کیا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں داخل نہیں ہے؟ علیحدہ کیوں بیان کریں؟ ان کی عظمت کو بتانے کے لیے. تو ہر جگہ مغایرت کے لیے نہیں ہوتا عطف، غیریت کو بتانے کے لیے، دونوں الگ الگ ہے یہ بتانے کے لیے بھی نہیں ہوتا، کبھی فضیلت کو بتانے کے لیے ہوتا. تو کھجور اور انار یہ دونوں بھی میووں میں شامل ہے اور ایسا ہے، ان کو الگ کیوں ذکر کریں کہ اس کے زیادہ فوائد ہیں. تو اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ کھجور کا استعمال اور انار کا استعمال یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ میوے رکھیں گا. سیب کا بھی ذکر فرمایا نا، ابھی تو جنت میں سیب بھی رہیں گے. ہر قسم کا رہیں گا بھائی، خاص طور پہ اس کی فضیلت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اچھا جی، کیونکہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا خاص طور پر ذکر کیا. سیب کا بھی ذکر کیا، سیب کا نام لے کے بھی ذکر ہوا قرآن میں سیب کا ذکر نہیں ہے اس کے نام سے، کیونکہ عرب میں سیب وغیرہ نہیں تھا اس دور میں. جو فروٹس وہ جو استعمال کرتے تھے ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کیا. جیسا تم دنیا میں کھجور کھا رہے ہو، اللہ کے احکام پر چلو گے، ایمان لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بہتر کھجور عطا فرمائے. دنیا میں انار کھا رہے ہو، جو کھا رہے ہو اس سے بہترین چیزیں اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں عطا فرمائے گا ایمان والوں کو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.